السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسنٹ نیوز میں ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں. ایکٹریس سجل علی اور شہریار منور کا ایک بولڈ فوٹو شوٹ جو کہ الکوہول کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آیا. ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی کیوں مشہور ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ رہبرا اور جوائے لینڈ جیسی فلمیں جو ہیں وہ کیوں اتنی کرٹیسزم کا شکار ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ احد رضا میر کا رول ریزیڈنٹ ایول میں, وائی از اٹ اسٹارٹنگ اپ سچ اے کنٹروورسی. آل دس اینڈ مچ مچ مور. What is happening with the film and drama industry? Do stay with us in this new episode of Maulvi with an Attitude. Cue the intro. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Maulvi with an Attitude with me, Raja Ziaul Haq, and my very esteemed guests, brother Ali E Vlogs ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ہیں؟ بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بڑے عرصے بعد شو ہم سٹارٹ کر 3 ہفتے کا گیپ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو الحمدللہ اٹس گڈ ٹو سی یو. ماشاءاللہ پیچھے سے ٹھیک رہے ہیں آپ. الحمدللہ. شرارتیں تو نہیں کی آپ نے؟ آپ کو بلکہ مبارک ہو. آپ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین آمین. اور میرے ساتھ عمر ٹی موجود ہیں. عمر بھائی آج آپ صبر کی اعلیٰ مثال بنے ہوئے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج لگتا ہے بہت صبر کر رہے ہیں آپ. اس کی کوئی خاص وجہ؟ صبح سے صبر کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور میرے ساتھ خرم الوی ہمارے بھائی جو ہیں, ہمارے ریزیڈنٹ اسکالر. خرم بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ چلو نیو انٹروڈکشن چینج ہوا. ہاں تو میں نے کہا لیورپول سے لوگ نان سیریس لے رہے تھے. میں کہا نہیں یار اب تھوڑا سیریس لے یار, یہ ہمارے بڑے ایکسٹریم اینڈز. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. ابھی آپ سنیں فٹ بال کی خبروں میں کوئی نئی تازی؟ بس کل لیورپول جیت گیا میچ. لیورپول جیت گیا پری سیزن فرینڈ. تو آپ کی تو آج عید ہوگی. ہاں جی, میں صبح بس وہی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا. اچھا تھوڑا سا ٹھیک ہے. تو گائز اس سے پہلے کہ ہم آج کا شو جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کریں, ہم سیدھا جاتے ہیں اپنے بریک دی آئی سیگمنٹ کے اوپر. لیٹس گو. علی بھائی کے علاوہ جو ہے ہمارے جو بھائی موجود ہیں وہ بتائیں کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ کچھ پکچرز آپ کے سامنے ہم ڈسپلے کریں گے, تو اس میں یہ کیا لگتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی درس ہو رہا ہے یا کوئی حدیث کلاس ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لگ رہا ہے کہ گرمی زیادہ لگ رہی تھی. یہ آپ لوگوں کا نارتھ کی ٹرپ کے وہاں سے. جی ہاں, جواب درست ہوا. خرم الوی جواب بڑی دفعہ دیکھی. سلائڈ کیجیے گا. یہ اس سے علی ای کو دیکھتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. This is us brothers in پسو, اور علی ای بھائی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ مس نہ ہو جائے ہم سے. اگلی سلائڈ پہ جائے گا. اچھا یہ علی بھائی بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس تصویر میں؟ یہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ہم پکچر کھنچوا رہے ہیں, اور کیا ہو رہا ہے؟ نہیں لیکن میں کہاں جا رہا ہوں؟ اچانک سے شاید ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس پکچر پہ شاید ہم 2 لوگ ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. 3 لوگ ہیں ایکچولی, پیچھے اسفند بھی ہے. لیکن میں اس طرح سین سے فرار ہو رہا ہوں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ گاڑی آ رہی ہوگی. گاڑی آ رہی تھی آگے سے. دیکھیے تصویر سڑک پہ کھنچوانے کا نقصان ہی ہوتا ہے. لیکن آپ اچھا ماشاءاللہ کانفیڈنس علی بھائی کا علی بھائی کا دیکھیں, پتہ نہیں چل رہا ہے. علی بھائی کا ہاتھ ابھی جو ہے نا, علی بھائی کہہ رہے ہیں یار دیکھیے امیر ہمارے بھاگ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ میری موشن اوپر سے میں تھوڑا سا ہوں لیفٹ سائڈ پہ انکلائنڈ. اچھا ان کی نظر نا اسی ٹرک کے اوپر ہے جو آگے سے آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ اپنے پوز مینٹین کر رہے کہ تصویر کھینچ لو جلدی سے. میڈیا کے بندے نا, میڈیا کے بندے, ان کو پتا ہے کہ ان کا ٹرک رک جائے گا. کمپرومائز گڈ کوالٹی فوٹو شوٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا نیکسٹ سلائیڈ رول کریں ذرا. یہ بھی ہمارے وہی عطاباد لیک کے اوپر ماشاءاللہ سارے بردرز, اور علی بھائی کی انٹینسٹی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. ابو سعد بھی ہیں, اسفند بھی ہیں, اور ہمارے شیخ صاحب جلیل بھی یہاں موجود ہیں. آگے کیجیے گا نیکسٹ سلائیڈ. آج ہمارا آئس بریک. اچھا یہ دیکھیے جی, سبحان اللہ, یہ 3 تصاویر جو ہے وہ ایک ساتھ دکھا دیں آپ, تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کتنی محنت کا کام ہے. سبحان. تو علی بھائی یہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ لکڑہارے آپ کیوں بنے ہوئے یہاں پہ؟ یہ میں اصل میں ان لوگوں کی جو ہے نا محنت کو فیل کرنا چاہتا ہوں. وہاں جو لوگوں کا لائف سٹائل ہے, وہاں کیا جیکٹ اور گلوز پہن کے. بالکل میں یہ پوچھنے لگا تھا. ایکسٹریم ٹھنڈ تھی اور موقع تھا. ایگزیکٹلی جیکٹ اتارنے کا سین نہیں تھا. بالکل ورنہ اصل تو وڈ کٹر جو ہے وہ بندہ اپنی ٹی شرٹ میں کرتا ہے, لیکن ماشاء اللہ وہاں پہ سردی کا عالم کی بالکل خنجراب سے میرا خیال ہے آئی تھنک وی ور این آور اوے مے بی, بہت ہی چائنا بارڈر کے پاس انہوں نے لکڑیاں کاٹنے کا شرف. یعنی وہاں پہ انرجی اور فیول کا بھی اور نہیں ہوتا تھا, لکڑی ہوتی بالکل نہیں ہوتا. اور یہاں پہ ہم لوگوں نے, مجھے یاد ہے وہ ہم لوگوں نے ایک دوربین کے ساتھ آئی بیکس بھی ویو کیا. اوہ یس, یہ وہی جگہ تھی. یا سو دس واز اے ویری ایپک ٹرپ. تو میں نے آج آئس بریکر میں نے کہا اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں, پرانی یادیں. ہمارا جو بائکنگ ٹرپ تھا اسلام آباد سے خنجراب چائنا بارڈر تک, ایپک ٹرپ. تو گائز اچھا آج اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہمارا ایکچوئل ٹاپک ہے اس کی طرف. وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے
کہ مطلب میں جیسے کہ ابھی علی بھائی نے بھی ذکر کیا, میں حج کے لیے گیا ہوا تھا, ہماری آڈینس کو بھی پتہ ہے. جب سے میں واپس آیا ہوں نا تو یعنی ایک تو ویسے ہی آپ ایلینیٹ ہوئے ہوتے ہو, آپ کو لگتا ہے یار کہ ہم ایک بڑی اچھی جگہ پہ تھے, عبادت کر رہے تھے, لیکن جب میں واپس آیا ہوں نا اور میں نے اپنا نیوز فیڈ کھولنا شروع کیا ہے اور میں نے خبریں دیکھنا شروع کی ہیں, تو ایک دم سے نا ایک ڈپریشن سی طاری ہوئی ہے. ڈپریشن سے مراد وہ ڈپریشن کہ یار مطلب واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن, یہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری, مووی انڈسٹری کہاں جا رہی ہے. بیکاز فرینکلی آئی ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ دا ڈرامہ انڈسٹری اور دا مووی انڈسٹری بیکاز دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم کنزیومنگ. بٹ مجھے پرابلم اس بات سے ہے کہ یہ ہماری جو میسز ہے نا وہ یہ کنزیوم کر رہے ہیں, اور جو بھی چیزیں ہمارے میسز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں ان میں سے یہ ٹاپ پہ ہے. یعنی آپ کے اسکول سے بچہ شاید اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ ڈراموں اور فلموں سے سیکھ رہا ہے. سو ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی کانٹینٹ ایسا ان چیزوں میں آتا ہے تو ہم لوگوں کے دماغ میں نا وہ ایک ریڈ فلیگ الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی دیر سم تھنگ رانگ دیٹس ہیپننگ. علی بھائی آپ نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنایا بہت اچھا, آئی واز ویری گلیڈ. مجھے مکہ میں ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھ لیا تھا اور الحمدللہ آپ نے ایک ڈرامے کو ٹارگٹ کیا تھا, یا ایک فلم ہے غالباً رہبرا کے نام سے, بالکل, اور اس میں کچھ فحش قسم کا کانٹینٹ تھا جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہی اسٹارٹ کریں کہ واٹ میڈ یو یو نو ٹاک اباؤٹ دیٹ. آپ کو کیا لگا, مطلب میں تو اس ٹائم پہ نہیں تھا اویلیبل یہاں پہ, بٹ آپ نے ماشاء اللہ یہ چیز پوری کور کی. وائی ور یو سو کنسرنڈ اباؤٹ دس؟ اچھا جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, واپس اگر آپ نے نیوز فیڈ وغیرہ کھولی اور آپ کو یہ شوق ملا, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ اگنورنٹ ہو جائیں نا ان سب چیزوں سے تو پھر آپ اگنورنٹ ہیں, پھر آپ کو کوئی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا, اینڈ یو تھنک ایوری تھنگ از ورکنگ پرفیکٹلی اور کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ بصیرت تھوڑی سی مل جائے, وہ انڈرسٹینڈنگ مل جائے کہ آپ اس لینز سے دیکھنے لگ جائیں, اسلام کے لینز سے, سنس وی آر مسلمس, ہم وہ دین کے لینز سے چیزوں کو دیکھنے لگ جائیں, تو پھر یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈپریسو ہوتا ہے, یہ واقعتاً ڈپریسو ہوتا ہے اور یہ نیچرل ہوتا ہے. اینڈ سم باڈی مائٹ تھنک کہ ایز اے یوٹیوبر ان لوگوں کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ یہ پلان کرتے ہیں تاکہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوں, ان کے سبسکرائبر کاؤنٹ جو ہے وہ بڑھیں. ٹیلنگ یو آنیسٹلی, میں نے ایسا کوئی ویڈیو جو لاسٹ بنائی, میں نے اٹ واز ناٹ پلانڈ لائک دیٹ. آئی واز ایکچولی ڈپریسڈ, آئی واز ایکچولی سیڈنڈ ٹو دا کور, آئی وڈ سے, ٹو سی دس ہیپننگ ان دا مسلم سوسائٹی. کہ ایک تو ہے نا کہ نان مسلم سوسائٹیز جو ہیں وہ فلم انڈسٹری کے اعتبار سے کتنا پروگریس کر رہی ہیں, کتنا گلیمرائز کر رہے ہیں فلاں چیز کو, لیکن مسلم سوسائٹیز میں جب اس طرح کی خاص, میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے, مطلب وی کین ڈسکس دیٹ کہ انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اسلامک ورلڈ میں, لیکن مسلمان جب انٹرٹینمنٹ کے ہی نام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑانے لگ جائیں اس حد تک, ٹھیک ہے, کہ ایوری ادر ڈے آپ کو ایک شوق ملے. مطلب ٹیلنگ یو آنیسٹلی, اگر آپ پچھلا کچھ عرصہ اٹھا کے دیکھیں تو اٹ از انکریزنگ. مطلب کچھ عرصہ پہلے تک جو فحاشی کا لیول تھا ہمارے پاکستانی ڈراموں میں اور فلموں میں, وہ اب بڑھتا جا رہا ہے, کہیں سے بھی وہ رک نہیں رہا. اور اگر آپ اسے دیکھیں نا, آپ کو کلیئرلی یہ چیز لگتی ہے کہ دے آر ایکچولی فالوئنگ دا ویسٹرن فلم انڈسٹری, ٹھیک ہے. کبھی وہ بالی ووڈ سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ہالی ووڈ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو دے آر سینگ نو باؤنڈس بیسکلی, دے ہیو نو لمٹس. وٹ دے وانٹ ٹو ڈو از ٹو جسٹ کمپیٹ. یہ کمپٹیشن کے نام پہ ہو رہا ہے بالی ووڈ کے ساتھ اور ہالی ووڈ کے ساتھ. سو دے وڈ ناٹ سی اینی تھنگ. سو ایک چیز وہ جو اعتراض نارملی کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جسٹ انٹرٹینمنٹ. آپ لوگ ایویں خواہ مخواہ مولوی جو ہے نا ان کو تب چڑھ جاتی ہے بغیر وجہ کے, یار یہ انٹرٹینمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ریلیجن کو ریلیجن میں رکھو اور انٹرٹینمنٹ کو انٹرٹینمنٹ میں رکھو. آپ لوگ کیوں خواہ مخواہ ہر چیز پہ آپ لوگ جو ہے نا گرم ہو جاتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے نا قرآن اور سنت اور یہ وہ. ہم قرآن سنت نہیں کر رہے بھائی, ہم انٹرٹینمنٹ جو ہے نا پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں قرآن اور سنت اور ہر چیز میں دین لے آتے ہیں. اکثر آپ اگر آپ کیجول بات کریں نا, ٹیبل پہ کہیں بیٹھے ہیں لنچ پہ اور دوستوں میں بیٹھے ہیں, اور اگر آپ کسی کو بہت بری لگ رہی ہے یہ چیز اور وہ کہہ دے, اعتراض کر دے, تو یہ ایک آتا ہے آرگومنٹ جو ہم نے خود فیس کیا ہوا ہے اپنی یونیورسٹی لائف پہ بھی. جو پیئرز ہوتے ہیں نا, دے ڈونٹ فیل اینی کوئی باؤنڈری ان کا ہوتا, وہ جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو کبھی منع کریں نا تو ایک دم آ جاتا ہے, یار تم بڑے مولوی بن رہے ہو, تمہیں بڑا قرآن اور سنت یاد آ رہا ہے. اچھا, پھر وہ آپ کی کوئی غلطی ہو نا وہ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, تم نے تو یہ کیا تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹو رانگس ڈزنٹ میک اٹ رائٹ ایکچولی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولوی جو ہے یہ ہم نے ایک سیپریٹ کر دی ہوئی ہے ٹرم. یعنی اگر کوئی قرآن یعنی کوئی اللہ کا فیئر رکھتے ہوئے کوئی بات کرے گا یا اس کسی سے بچے گا اور بچ کے چلے گا, وہ مولوی ہو گیا. حالانکہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا. مولوی ہمارے معاشرے میں ایک سیپریٹ طبقہ بن چکا ہوا ہے. جو بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ میرا مالک ہے اور خالق ہے اور میں مسلمان ہوں,
وہ ہی از باؤنڈ ٹو اوبے اللہ ان آل ایسپیکٹس ایکچولی. پورا دین فالو کرنا. چلیں ہم اگر کہہ بھی دیں کہ یار ٹھیک ہے مولوی ہم مان لیتے ہیں سارے خراب ہیں, مولوی سارے خراب ہیں, اس کو سائڈ پہ کر دو, آپ لوگ کیا اسلام کو اون نہیں کرتے؟ وہی نا, مولویوں سے ہٹ کے یو ڈونٹ اون اسلام. اٹس کائنڈ آف اے ہپوکریسی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی میں اللہ کا بندہ ہوں, میں مسلمان ہوں, جی اللہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, جو یہ ایکٹرز ہیں ان سے بھی پوچھ لیں, وہ کہیں گے جی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. یہ کس طرح کی محبت ہے؟ یہ ہپوکریسی ہے. اللہ وہ محبت چاہتے ہیں جو مینیفیسٹ بھی ہو, جو نظر بھی آئے آپ کے ایکشنز میں. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. دیکھیں آپ نے نا بس بیسیکلی ہوا یہ کہ آپ نے اپنے برین کو نا کمپارٹمنٹلائز کر دیا. آپ نے اپنے برین کا ایک حصہ کہہ دیا کہ یہ میری دنیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور یہ پھر میرا دین ہے. میں حج پہ جاتا ہوں, جمعے کے دن دین ہوتا ہے, میں جمعے کو بھی شاید نماز پڑھ لیتا ہوں, عید منا لیتا ہوں, اس پہ میں قربانی بھی کر دیتا ہوں, بچوں کو عیدیاں دیتا ہوں, یہ میرا دین ہے. اور جو دنیا ہے نا میری, چاہے میں اس میں ایکٹنگ کرتا ہوں یا میں اس کے اندر کوئی بھی میرا بزنس ہے, کچھ بھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کو نہ تو انوالو کرتا ہوں, نہ اللہ کے رسول کو انوالو کرتا ہوں, نہ ان کی شریعت کو انوالو کرتا ہوں, نہ ان کے احکامات کو انوالو کرتا ہوں. یہ میں اپنی مرضی سے جیتا ہوں. تو بھائی اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ آدھے اسلام میں داخل ہو جاؤ, آدھا پاؤں اپنا کفر میں رکھو اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارو. سو آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سیڈ از کہ اسلام جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو گورن کرتا ہے. تو اگر لائک ٹھیک ہے ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وی ایڈمٹ کہ پیپل میک مسٹیکس اینڈ غلطیاں ہو جاتی ہیں. پرابلم تب ہے جس طرح علی بھائی نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آپ ایک تو غلطی کرتے ہو, پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو کہ نہیں اس میں کیا ہے, تو انٹرٹینمنٹ ہے. بھائی کیا آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حرکت دیکھ لیں تو تمہیں شاباشیاں دیں گے, تمہیں یعنی پیٹ آن دا بیک دیں گے, تمہیں تھمز اپ دیں گے کہ ویل ڈن, شاباش, صحیح کر رہے ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ڈیفینس میں ان لوگوں نے آوازیں اٹھائیں ابھی ریسنٹلی جب انڈیا نے وہ جو بھی ہوا, مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ یار چلو ہمارے سیلیبریٹیز نے آواز اٹھائی. دا سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ آپ کی یہ انٹرٹینمنٹ کو دیکھ لیں, کیا وہ آپ سے خوش ہوں گے؟ صحیح بات ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ جو بھی میرے اعمال ہیں وہ کس لیول پہ ہیں. خرم بھائی آپ سے میں پوچھوں گا, ابھی ریسنٹلی ایک اور بھی فوٹو شوٹ ہوا اسی کیٹیگری میں. اگر آپ دیکھیں سجل علی ایک ایکٹریس ہیں, اور ایک اور جو ہے نا شہریار منور جو ہیں ان کے ساتھ اداکار ہیں, انہوں نے ایک فوٹو شوٹ کیا ایک ویب پیج کے لیے یا کوئی ویب مارکیٹنگ کمپنی اور واللہ عالم, اور اس میں اٹ واز اے بولڈ فوٹو شوٹ. نیٹ پہ بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی اس کے بارے میں, اور ون آف دا تھنگز اپارٹ فرام دا کلودنگ اینڈ اپارٹ فرام دا لائف اسٹائل اینڈ اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس, جو اصل چیز جس پہ لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا وہ یہ تھا کہ دے ور ایکچولی کائنڈ آف سبلمنلی اور ڈائریکٹلی پروموٹنگ alcohol consumption. اینڈ وہ جو پکچرز ہیں اس میں یو کین کلیئرلی سی لائک دیر از اے وسکی بوٹل, ٹھیک ہے, اس میں وسکی بوٹل ہے اور ہاتھ میں ایک گلاس پکڑا ہوا ہے جس میں اتنا سا فل ہوا ہے جو کہ ٹپکل ہے, جو لوگ بھی اسکاچ وسکی وغیرہ پیتے ہیں وہ ایک چھوٹے سے یعنی اس کے اندر پی رہے ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو جوس تھا یا فلانا تھا, اوکے آئی ول ایکسیپٹ اٹ, میں آپ کی نائیوٹی کو مان لیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ تھا. ایون دین what does it look like, ٹھیک ہے نا, اٹ ڈزنٹ, مطلب آپ جو یعنی فار ایگزامپل اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں پین کو بھی منہ میں لے کے ایسے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے وہ سگریٹ تو نہیں تھا وہ پین تھا, لیکن واٹ آر یو پورٹریئنگ, آپ سگریٹ اسموکنگ کو ہی نارملائز کرو, آل دو پین آپ کے منہ میں تھا اور آپ نے اس کو ایسے کر کے اسٹائل سے پکڑا ہوا ہے, تو آپ پروموٹ جس چیز کو کر رہے ہو اصل بات وہ ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس میں تھا کیا, آل دو اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ اس میں کیا تھا, لیکن بہرحال ہم پھر بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. تو کوشچن آئی ایم آسکنگ از کہ آخر اس قسم کی جو نارملائزیشن ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر. ایک عام بندہ ہے جو یعنی فار ایگزامپل اس کی اپروچ میں بھی یہ نہیں ہے, واٹ از دا یعنی سگنلنگ کیا ہو رہی ہے یہاں سے. جب یہ نا انفیکٹ میں نا ٹویٹر پہ اکثر کبھی ہمارے ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں تو میں کبھی کچھ کو فالو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ اٹ از سو کامن کہ اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں نا یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ کرتے ہیں. ایک تو ان کی ریچ بہت بڑھتی ہے, پیپل گیٹ ٹو سی دیز امیجز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. جو آپ نے سوال کیا نا اس میں دس از ہاؤ آپ کہتے ہیں نا سوسائٹی کے نارمس چیزوں کو آپ بلڈ کرتے ہیں. رول یہ سیلیبریٹیز یا جو بھی آپ کے انفلوئنسرز بھی ہیں, دیز آر سم ہاؤ whether we like it or not, they are influencers بھی ان کو بلکہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ they influence the people, they role models ہیں, یہ انفلوئنسر ہیں. ان کا جو لائف اسٹائل ہے جس طرح کا وہ ڈپکٹ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ, everybody wants to be like them. بالکل. اینڈ وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ کول ہے, مطلب یار یہ جس طریقے سے بیٹھا ہے, the way this girl has dressed up, جو بھی کپڑے ہوں گے, ایک تو وہ آہستہ آہستہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے اگر ہمارے گھر کا کلچر وہ نہیں تھا نا, اب ٹی ویوں کے تھرو ہمارے بہت سارے گھروں میں وہ کلچر, اگر ہماری ماں بہنیں یا بھائی اس طرح کا ان کا وہ ماحول نہیں بھی ہے نا,
بٹ ٹی وی میں نا اتنا اس کو نارملائز کیا, وین دے گو ٹو اے ویڈنگ اور وین ٹو گو ٹو یونیورسٹیز اینڈ وین دے سی دس کائنڈ آف اسٹف, ان کو کوئی حیرانی نہیں. والی بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ عجیب ڈپریشن ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتا. ون دیر از نو اسلام. نمبر ٹو, اگر کلچرلی بھی وہ باؤنڈری سیٹ ہوئی ہوئی تھی نا, جس طرح آپ نے کہا نا ایکٹرز بھی ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس مور کلچرل. ہمارے جو دینی مطلب جو ایک جو سپر سیکولر طبقہ بھی جو ہے وہ بھی جو عید منا رہا ہے وہ کلچرلی منا رہا ہے. عید کی ایسنس شلوار قمیض پہن لیتے ہیں, شلوار قمیض ہمارا جمعے کو اور اس کو ڈریسنگ ہے, اٹس مور آف اے کلچرل. فجر کی نماز شاید اس دن مس ہوئی ہوگی, یہ کامن ہے کافی, لیکن عید کے لیے کلچرلی پہنچے ہوئے اکثر لوگ عید کی نماز بھی مس کرتے ہیں اب تو, بڑا کامن ہوتا ہے. لیکن جوڑا نہیں اصل بات ہے ایز پر دی سنہ, وہ کہتے ہیں کہ سنت, حالانکہ سنت یہ نہیں ہے, سنت یہ سب سے اچھا لباس جو بھی آپ کا ہے یا پرانا ہی وہ پہن سکتے ہیں. تو چلیں وہ ایک سیپریٹ ہے, بٹ دا مین ایشو از کہ جب ہم یہ جو ویسٹرنائزیشن کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہیں نا, کہ انفیکٹ یہ جو بیچارے لوگ ہیں نا جو اس طرح کے فوٹو شوٹس اور فلمس کرا رہے ہیں, میں کبھی کبھی حیران رہتا ہوں. میں نے ٹریلر بھی دیکھا ہے کسی ایک آدھ فلم کا, آئی تھنک وہ قائد اعظم یا کون سی, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ تو 15 سال پہلے میں جو بالی ووڈ کے ٹریلرز ہوتے تھے نا, یہ وہی ہیں 10, مطلب یہ ہم لوگ تو اگر کاپی میں بھی ہم اتنے ڈیلیڈ ہیں نا کہ ہم ابھی تک اسی چیز پہ چلے ہوئے. آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ان بالی ووڈ آج کل, بٹ یہ کہ جو پہلے دیکھا جاتا تھا 10-12 سال پہلے چیزیں, تو وہ ہم لوگ اتنے زیادہ اس چیز میں وہ ہو گئے نا کہ ہم نے بس ان جیسا بن جانا ہے, ہم نے کس طریقے سے ان, اور پھر ہماری جو یوتھ ہے they want to be like them. اچھا, میں یہ جو ویسٹرنائزیشن والا کانسیپٹ ہے نا, کہ میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ کیا ویسٹرنائز ہونا کیا بری بات ہے؟ کسی چاہے آپ کا دشمن ہی ہے, اگر وہ کوئی اچھی چیز کر رہا ہے, کیا اس کو فالو کرنا بری بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے, اچھی چیز میں ضرور آپ فالو کریں اس کو, لیکن کیا اس کی کوئی لمٹس ہوتی ہیں؟ اچھا میں کہوں گا اچھی چیز نا, ہم نے میرے خیال سے بالکل الٹا کیا ہے. ہم نے نا اور اکثر لوگوں کا آرگومنٹ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی وہ کتنے ترقی کر گئے ہیں. بھائی وہ کپڑے اتار کے ترقی نہیں کی, ان کی ترقی آپ ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج ان کی وہاں پہ دیکھیں. کسی نے بڑا زبردست کسی سوال اٹھایا ہوا تھا ویسے ہی نا, بڑے انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا یار ہمارے یہاں پہ یہ گرمی اتنی پڑتی ہے, اتنا لمبا سیزن ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, وچ یونیورسٹی از ڈوئنگ R&D آن میکنگ یہ ایئر کنورٹرز اور اس طرح کے AC, اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم سارے باہر کے کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ کیوں کوئی یونیورسٹی نہیں کری. وہاں رولز رائس کی آپ کے ریسرچ سینٹرز یونیورسٹی میں ہیں, آپ کے ہر بڑی کمپنی کے ریسرچ سینٹر ہے یونیورسٹیز میں, اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں, ہم وہ کاپی نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے ترقی ہوئی ہے یا زنا کرنے سے ترقی ہوئی ہے, یعنی کہ شراب جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ترقی کے, اکنامک, اور زنا جو ہے وہ ڈائریکٹلی, تو کہتے ہیں دیکھو یار ویسٹ میں بھی تو شراب پیتے ہیں, ویسٹ میں بھی تو زنا ہوتا ہے, کہاں پہنچ گئے؟ اس سے انفراسٹرکچر بن جاتا ہے, اس سے اچھی روڈز بن جاتی ہیں, بہت بن جاتی ہیں, ہوائی جہاز بن جاتے ہیں, ڈالر نیچے آ جائے گا. ہاں آئی ڈونٹ نو. یہ جو فوٹو شوٹ کی آپ بات کر رہے تھے, اس میں نظر آ رہا ہے صاف جو جیسا سیٹ کریٹ کیا گیا ہے پورا, جیسا لباس پہنا گیا ہے. آئی ہیڈ ٹو جسٹ گو تھرو اٹ بیکاز آئی ہیڈ ٹو سی کہ کیا چل رہا ہے. سارا کا سارا بالکل ویسٹرن, یورپین یا برٹش اسٹائل سارا سیٹ میں بھی, اور لباس بھی, اور ایموشنز بھی. واٹ آر وی ریپرزینٹنگ ایکچولی؟ ہم اتنے وہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی ویلیوز نہیں ہے. یعنی کم از کم کچھ کرنا ہی تھا تو کم از کم اپنا پاکستانی یا یہاں کا کچھ بھی جو اپنا یہاں کا نام ہے وہ ہونا چاہیے تھا. ہم ایگزیکٹ کاپی کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اصل میں نا یہ ایک مارکیٹنگ کے اندر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ ایک ہائر اسٹینڈرڈ دکھا کے نا لوور طبقے کو نا امپریس کرتے ہو. میرا ایک دوست تھا, وہ ایک ٹوبیکو کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا, اور میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا یہ جو ایک برانڈ ہوتا تھا سگریٹ کا ریڈ اینڈ وائٹ, اگر آپ کو شاید یاد, پرانا برانڈ تھا. اچھا ریڈ اینڈ وائٹ جو تھا نا, اس کی جو ایڈ کیمپین تھی, کسی کو اگر یاد ہو 90s میں 2000s میں, اس کے بعد تو آئی تھنک سگریٹ کے ایڈس پہ بین لگ گیا تھا, تو اس کی جو ایڈورٹائزنگ تھی نا اس میں سارا کا سارا تھا ریڈ اینڈ وائٹ. فار ایگزامپل سنوکر کے ساتھ اس کو افیلیٹ کیا تھا کہ ریڈ اینڈ وائٹ پول ٹیبل پہ وہ بال پڑے ہوئے ہیں. اچھا پھر فراری آتی ہے, وہ بندہ اچھا جیمز بانڈ کی تھیم تھی, سوٹڈ بوٹڈ بندہ تھا, اور وہ آ کے ریڈ اینڈ وائٹ کھولتا تھا, لڑکی اس کے ساتھ آ کے اس کو پکڑ لیتی تھی, اور پھر وہ سگریٹ لگاتا تھا اور پول کھیلتا تھا, فراری چلاتا تھا, مطلب آل دیٹ. سو بیسکلی اٹ واز لائک اے جیمز بانڈ تھیم, بٹ یو نو اس کو وہ جو ہے نا کلر اسکیم انہوں نے ریڈ اینڈ وائٹ رکھی ہوئی تھی. اچھا یہ جو سگریٹ تھا یہ بہت ہی لو انکم بریکٹ کا سگریٹ تھا, یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ 3 روپے والی ڈبی والا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو, تو میں نے میرا جو دوست تھا, میں نے پوچھا یار آپ کا برانڈ جو ہے وہ ریڈ اینڈ وائٹ ہے, اور یہ اس کی جو ایڈورٹائزنگ ہے یہ آپ اٹلی سے بنواتے ہو, یعنی وہ جو پوری جو ہے کہ بندہ گاڑی میں پھر رہا ہے, فراری ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ شو یعنی یہ دیسی بندہ. اس نے کہا یار یہ جو بندہ ہمارا ریڈ اینڈ وائٹ پی رہا ہے نا, وہ بھی ان سے انسپائر ہوتا ہے,
وہ بھی چاہے وہ سائیکل سوراب چلا رہا ہوگا, لیکن اپنے دماغ میں جب وہ ریڈ اینڈ وائٹ نکالتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ میرے سے بڑا جیمز بانڈ کوئی نہیں ہے, میری سراب بھی فراری ہے, میری جو نا سوراب فراری ہے. اور جب میں سگریٹ لگاؤں گا نا تو لڑکیاں میگنیٹ کی طرح میرے ساتھ چپک جائیں گی, کیونکہ میں تو اتنا کول اور سویگ لیول میرا اتنا ہائی ہو گیا ہے بیکاز آف دیٹ ون سگریٹ. تو اٹس ناٹ سم تھنگ, اٹس این ایموشنل تھنگ, اٹس سائیکولوجیکل, ایموشنل سائیکولوجیکل سیل, دیٹس واٹ اٹ از. اٹس ناٹ اے ریشنل سیل کہ جی یہ سگریٹ بہت اچھا ہے, اس میں آپ کو نکوٹین اتنی ملتی ہے, اور یہ والی بات ہی نہیں ہے. وہ ایموشنل سیل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جو آپ کے ایلیٹ قسم کی جو ایڈورٹائزنگ ہے نا, جہاں پہ آپ نے دکھایا نا کہ برٹش یا امریکن دکھایا, کپڑے, لباس, الکوہول, یہ وہ سارا کچھ, یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این امیج کہ جو سب سے سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کا یہ لائف سٹائل ہوتا ہے. جی تمہارا لائف سٹائل کیا ہے؟ تم تو بیچارے یعنی اسکول جاتے ہو, گورنمنٹ اسکول جاتے ہو, تمہاری زندگی کوئی نہیں ہے. تم اگر لائف سٹائل اپنا امپروو کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اسی قسم کی جو ہے نا حرکتیں شروع کرو. یہ سبلیمنل میسیجز ہیں جو کہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں دماغوں میں. عام بندہ جب دیکھ رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ یار دس مائٹ بی دا ڈیسٹینیشن, دس از ویئر آئی شوڈ ریچ, ٹرائی ٹو ریچ سبلیمنلی. پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم کاپی کی بات کر رہے تھے, جیسے علی بھائی نے بھی کہا کہ کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے یار, خدا کے لیے مسلمان ہیں ہم. یہ منی اسکرٹس, یہ شارٹ اسکرٹس پہن کے فوٹو شوٹ کرنا, نیئر ہاف ٹاپ لیس, مطلب واٹ کائنڈ آف کلچر, واٹ کائنڈ آف نارم آر یو شوئنگ. آپ بھی ضیاء بھائی باہر رہے ہیں, آپ بھی ہوئے ہیں, میں بھی رہ کے آیا ہوں. آپ نے کبھی ویسٹرنرس کو, برٹش کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی نارمل موویز پاکستانی کلچر میں بنا رہے ہوں, یا ایک تو نا پاکستانی مووی بنا رہے ہوں, وہ تو سمجھ آتی ہے, وہ تو انہوں نے ایک پرٹیکولر کریٹ کیا ہے کانٹیکسٹ, لیکن اپنی نارمل موویز ہوں ان کی, جیمز بانڈ کی, اور وہ پاکستانی دیسی پنجابی کلچر سے اتنے امپریس ہیں کہ وہ والی چیزیں پہن کے. میں نے بھی یہ چیز نوٹ کیا, آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو نیشنز ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرتے, کمیونٹیز ہیں, وہ اپنی نا کچھ آئیڈینٹی ضرور مینٹین کرتے ہیں. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, وہ اپنا نا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یار وی بلانگنگ ٹو دس کنٹری اور دس پارٹ آف دا ورلڈ. آپ نے کبھی امریکن یا کسی جرمن یا فرینچ ڈرامہ یا مووی کو ہم سے یا عربوں سے اتنا انفلوئنس ہو کے اپنا دکھا رہے ہوں گے, وہاں کا دو میاں بیوی کا یا دو لورز کا لیٹ سے ایک سٹوری چل رہی ہے, اور جو ساری جو چیزیں ہیں نا, جو لباس ہے اور کھانے پینے کا سٹائل ہے اور بولنے کا سٹائل, وہ عربوں کی طرح. یعنی دنیا کی کسی کنٹری میں آپ چلے جائیں, چائنا میں جا کے اگر آپ انگلش بولیں گے تو آپ کو وہ اچھا نہیں سمجھیں گے, وہ چائنیز بولنے والے کو اچھا سمجھیں گے. یہی حال باقی کنٹریز کا بھی, لیکن پاکستان میں اردو بولنے والے کو برا سمجھا جائے گا, انگلش بولنے والے کو اچھا. تو یعنی کوئی حد ہونی چاہیے, کوئی اپنی اپنائیت تو ہونی چاہیے, خود ہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنا آپ بھی ہے کوئی آپ کا, ہر چیز ہم دوسرے کی فالو کر کے. اصل میں یہ جو ہے نا کلونیلزم کے نتائج ہیں, کیونکہ ہم لوگ اصل میں کالونائز ہوئے ہیں, ہمارے اوپر گورے نے حکومت کی ہے, اور ہم لوگ آج تک انفیریورٹی کمپلیکس سے نکل سکے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اچھا, اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جی. تو اٹس ٹائم فار آور نیکسٹ سیگمنٹ وچ از ویور آف دا ویک. تو گائز آج کا جو ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم لوگ سب سے پہلے کامنٹ لیتے ہیں رافع شکیل کا, جو کہتے ہیں السلام علیکم استاد راجہ ضیاء, یو آر ڈوئنگ این آؤٹ اسٹینڈنگ جاب. آئی ایم 18 years old and I'm watching from Canada, Oshawa. The reason why I love you guys is because you're traditional Orthodox Muslims who follow the Quran, Sunnah and the Salaf of the Ummah. You don't sugarcoat and water down Islam in order to please the Western world. You don't care about people's opinions, rather you care about the truth, which is what I liked about you and your team. اور پھر انہوں نے امام شافعی کا ایک کال مینشن کیا کہ it does not befit the lion to answer the dogs. So jazakallah khair bro Rafi Shakil for your very very outstanding comment, and I'm surprised کہ ماشاءاللہ at the age of 18 ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے. یاسر بغدادی کا کامنٹ ہے, کہہ رہے ہیں YC should start their own school to set an example and let everybody know how to raise youths. All the three aspects will be covered: education, Islamic studies and fun activities. May Allah make your task easy. تو اسکول کے بارے میں کیا خیال ہے علی بھائی, بنانے کا موڈ ہے آپ کا؟ جی خیال ویسے بہت اچھا ہے, خیال اچھا ہے. یہ ویسے وائی سی کے آبجیکٹیوز میں سے ایک ہونا چاہیے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشیں تو بہت ہے, لوگ تو بہت ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ یہ بھی کر رہے ہیں. یہ وہ خواہش ہے لوگوں کی جب سے وائسی اسٹارٹ ہوا ہے, تب سے یہ وائسی بننے سے پہلے سے یہ خواہش اسٹارٹ. ایکچولی پیپل ڈو وانٹ کہ ان کے بچے جس اسکول میں جا رہے ہیں نا وہاں پہ ان کی واقعتاً تربیت ہو سکے. مطلب وی آل وانٹ دس فار آور چلڈرن. ایکچولی ضیاء بھائی یہ بہت پریکٹیکل اسٹیپ ہے, نظر بھی آتا ہے اور ہے بھی, کیونکہ جو وائی سی جس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم, اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے بہت بڑا پریکٹیکل. اور میرے خیال سے ابھی ہم یہی کام کر رہے ہیں, وی آر ورکنگ آن اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز ٹو اسلامائز دیم. تو ہم کوشش یہ بھی ہے نا کہ اصل میں
ہم لوگوں دیکھیں ہر چیز ہر بندہ نہیں کر سکتا جی ہم لوگ بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ شاید کوئی انسپائر ہو جائے کہ یار بہت اچھی بات آپ کی بات مجھے اچھی لگی, میں اسکول کھول رہا ہوں اور آپ کی باتوں کے بیس پہ میں کھول رہا ہوں. اور ایون ہو سکتا ہے جو اسکول والے آلریڈی جو ہیں جو اسکول رن کر رہے ہیں دے فیل دیٹ کہ یار اس کا بڑا پازیٹیو افیکٹ ہم اپنے اسکول کو اس طرح مولڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں کیریکٹر بلڈنگ اور تربیہ ویلیوز لے کے کیونکہ آپ نے بڑی حکمت بھری بات کی کہ ہر کام ہر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ہر کام ایک اینٹی ایک آرگنائزیشن کرنے لگ جائے نا تو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس میں پرفارم نہیں اتنا ویل کر سکتے. اسپورٹس بائک چلاتے ہیں وہ ایڈونچر موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے, اور جو ایڈونچر چلاتے ہیں وہ ہارڈلی بھی چلا سکتے ہیں, اور جو کوئی بھی بائک چلاتے ہیں اور جو بائک نہیں چلاتے وہ کیا کریں. اچھا مزے کی بات ہے, ایک معصوم سی ہماری بہن ہے, انہوں نے مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ ضیاء بھائی آپ کا جو بائک ہے نا وہ کرائے پہ مل سکتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ مجھے اس بائک پہ لے کے گئے. میں نے کہا یہ جو بائک ہے نا یہ 900 پاؤنڈ کا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اٹ ٹیکس اے بٹ آف ایفرٹ. اچھا نیکسٹ کامنٹ ہے ہمارے پاس جویریہ شاہد کا, وہ کہہ رہی ہے آئی ایم سو ہیپی اینڈ گریٹفل دیٹ آئی ہیو اے پلیٹ فارم اینڈ پیپل ٹو فال بیک آن whenever I get clouded by the liberal ideology. Youth Club doing wonders for people trying to anchor themselves in deen. Big kudos to you guys, jazakallah khair. اور اس طرح کے بہت سارے کامنٹس ہیں. لٹرلی میں I am completely spoiled for choice. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے کامنٹ آؤں. اگلا کامنٹ ہے جی زیب ابرار کا, کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی you have the best sense of humor, جزاک اللہ خیر, میں تو زمانے کا ماسٹر ہوں. Watching your podcast makes us realize that we can be religious and have the most fun at the same time without using gali/bad words. This is what we want to do. بغیر گالی کے اور یہ I like to see such people who are on fitra, you know, who are woke, I would say. Yes, in a good sense, because woke actually woke aajkal yeah problematic. Your podcasts are so informative, religious and fun to watch at the same time. Seriously, thank you for that. 3 smiley faces. 3 smiley faces مطلب ہے کہ مطلب it's good. ٹھیک ہے نا, مطلب ایک ہوتا تو میں کہتا یار مطلب لوگ ویسے محبت میں کہتے تھے 3 اسمائلی فیس کا مطلب ہے یو ایکچولی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ 1 2 and 3 you know. یار یہ لینگویج آپ کو ہوتا ہے کیا پتہ, ویسے ہی 3 دفعہ دبا دیا. لائک دیکھیں دبایا تو ہے نا, اٹس دی تھاٹ دیٹ کاؤنٹس برادر. اچھا غلطی بھی ہو سکتی ہے, غلطی نہیں ہو سکتی یار, وہ ہم مجھے کہتے ہیں جی پلیز دو والی غلطی مجھ سے تو اکثر ہو آپ بتا دیں یہ 3 اسمائلی فیسز کی لاجک کیا ہے. ایموجی کی لینگویج ایک فرق ہے, ٹھیک ہے, ایموجی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اس پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ اس میں نا kids understand this better than adults do. Emoji language جو ہے, you know, it's deep. چلے اس کے بعد آپ سکھائیے گا یار ہمیں. اچھا اور اسٹکر کی لینگویج جو ہے والی بھائی سکھا دیں کسی نے آپ کو. اسٹکر کی تو ویسے وہ میڈیا والے کہہ رہے ہیں. اچھا جی مشل الیاس کا کامنٹ ہے, کہہ رہی ہے ماشاء اللہ the segments parts is catching me to these podcasts every week. I was not very regular in SNL but now I'm just bound to listen. Subhan Allah, topics and discussion تو ہمیشہ سے ہی امیزنگ رہی, بٹ ناؤ دا فارمیٹ از جسٹ پرفیکٹ ٹو کیچ دی آڈینس. ویل ایکسیپٹ ایوری ایفرٹ. تو الحمدللہ کے سیگمنٹس کے بارے میں بات ہوگی. منہاج حسن کہہ رہے ہیں السلام علیکم یوتھ کلب ٹیم, دا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ makes my weekend great and gives me positive and detailed insight into different challenges faced by the youth. I would like to say a big up for the media team. They make the segments interactive, interesting and fun with the different visuals and sounds, especially that motorcycle sound ye main add kar raha hu. Especially loved the Maulvi meter aaj jalega Maulvi meter. May you keep growing this way and each and every one of us gets Jannatul Firdaus. Ameen ameen ameen. Aisha Imtiaz keh rahi hai assalamu alaikum Raja bhai and YC team. Nowadays MVAA is my favorite thing to watch on YouTube. یہ MW ہے بھائی. اچھا چلے MVAA. You guys are doing a really great job. Youth Club has changed my life and made me closer to Allah. I can't thank you guys enough. May Allah reward each and every member of Youth Club and shower His blessings upon you guys in this world and in the hereafter. Last comment لیتے ہیں جی بنت اطہر کا, کہہ رہی ہے new idiom introduced as cool as a Maulvi. اینڈ 3 cool faces, وہ گلاسز والے جو ہے نا جو میں اکثر یوز کرتا ہوتا ہوں, تو کہہ رہی ہیں یہ نیا ایڈیم ڈکشنری میں ڈالنا چاہیے کہ as cool as a cucumber نہیں ہے, it's as cool as a Maulvi. Not bad. Ice cold. Yes, alhamdulillah. So guys, یہ ہمارے viewers of the week ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اینڈ پلیز جن لوگوں نے بھی اپنے کامنٹس وغیرہ دینے, آپ ہمارے ویڈیوز کے نیچے انشاءاللہ اپنے کامنٹس مینشن کر سکتے ہیں. اچھا میں اب موو کرتا ہوں تھوڑا سا, ہم ایک اور ہالی ووڈ کی طرف اب جاتے ہیں, ہالی ووڈ اینڈ لالی ووڈ کو مکس کرتے ہوئے. ریزیڈنٹ ایول ایک ویڈیو گیم ہوا کرتی تھی جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے, اس کا پارٹ 1 بھی آیا, پارٹ 2 بھی آیا, پارٹ 3 بھی آیا, اینڈ اٹس لائک یو گوئنگ آفٹر زومبیز. ٹھیک ہے,
pretty basic plot and umbrella corporation ہوتی تھی, اس میں آپ جا کے لوگوں کو پھڑکانا شروع کر دیتے تھے. اس کے بعد اس کی فلمیں آئیں, پتہ نہیں پارٹ 1 پارٹ 2 7-8 اس کے پارٹ آ گئے. ابھی غالباً اس کا کوئی نیٹ فلکس پہ سیزن شروع ہوا ہے, اور ہمارے پاکستانی اداکار ایک جو ہیں وہ اس میں اسٹار کر رہے ہیں. اینڈ اگین بولڈ سینز کچھ انہوں نے اس میں کر ڈالے ہیں, جس کی وجہ سے he got a lot of slack on social media. Basically he was involved in a kissing scene آپ کہہ لو, ٹھیک ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ اب پاکستانی ایکٹر ہے, کسنگ سین ہے, وہ سارا کچھ جو نارملی ہالی ووڈ فلموں میں عام سی بات ہے, ان کے لیے تو عام سی بات ہے, لیکن for somebody who identifies as a Muslim, for somebody who is from Pakistan, it's a big issue now. Again, it is also being normalized. So what? Muslims can also be part of anything like this. یہ بھی ایک نارملائزیشن کا پارٹ ہے, جیسے وہ مارول میں بھی آیا کہ مسلمس, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ, دے کین بی اینی ویئر, دے کین فٹ اینی ویئر. میں جب ایک دوبارہ سے, ہم نے پہلے بھی کبھی یہ کی ہے آیت شیئر, لیکن چونکہ یہ معاملہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ قرآن شوڈ بی ریکوٹڈ. یس پلیز ڈو اٹ. سورۃ النور کی آیت ہے, یہ مسلمس کے لیے ہے. پھر وہی بات, یہ سارا ہمارا ٹارگیٹ آڈینس ہی مسلم ہے اس کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. بے شک جو یہ پسند کرتے ہیں, ایون اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں بات کی ہے, جو یہ چاہتے ہیں, جو کرتے ہیں, وہ تو نیکسٹ لیول ہے کہ مسلمانوں میں, مومنوں میں لیوڈنس پھیلے, فحاشی پھیلے, ان کے لیے لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151 میں, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, come not near to shameful deeds whether open or secret. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کمپلیٹلی بلاک کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے, کمپلیٹلی, اور وہاں پہ فلٹر لگاتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے نا, ایون کیا نہیں ہے اس نے خود, شاید کسی کی مووی ہالی ووڈ اٹھا کے پھیلانا شروع کر دی لیٹ سے کہ جی اس میں تو مسلمان نہیں ہے, میں تو نہیں ہوں, وہ ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے, دیکھو پاکستانی ایکٹرز بھی اس طرح کی فلموں میں آ رہے ہیں. حالانکہ آ جائیں, اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن سم ویئر یو شوڈ ڈرا دا لائن. وہ کون سا کریکٹر ہے, ہاشم معاملہ, رائٹ, اس کی بھی تو مثال ہے, اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی مثال ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دنیا کے بہت سارے میدانوں میں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن جہاں باری آتی ہے دین کی, شریعت کی ویلیوز کو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, آپ نے وہ شراب والی شرٹ نہیں پہنی, بہت ساری چیزیں. انفیکٹ ابھی بلکہ ریسنٹلی, اور اس کا نا امپیکٹ ہوتا ہے, انگلینڈ کرکٹرز ہیں معین علی, اور وہ ان کی وہ سیلیبریشن اکثر ہوتا ہے نا, اس کے بعد دے ڈو دا شیمپین تھنگ, تو وہ ہٹ جاتے تھے. آسٹریلیا نے, ان کے کیپٹن نے, بلکہ عثمان خواجہ آئی تھنک مسلمان تھا, مطلب ہی از ناٹ دیٹ پریکٹسنگ, تو اس نے پوری ٹیم کو کہا نہیں, have the whole photo shoot, no champagne because he's a Muslim, یہ بیچ میں پورا کریں گے, he'll be part of the whole thing, and بعد میں کرتے رہنا. nobody is stopping you to play cricket, please go ahead, لیکن یار شریعہ باؤنڈس کا کچھ تو خیال ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں یہاں پہ, وہ یہ کہ دیکھیں جس طرح ابھی ہم نے پہلے بات کی, یہ سجل علی, شہریار منور کی ان کا فوٹو شوٹ تھا, احد رضا میر کا ریزیڈنٹ ایول میں بولڈ سین کرنا. دیکھیں اداکاروں کی غلطی جو ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ وہ اس کے اندر حامی بھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل جو پرابلم ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو, جیسا کہ عمر بھائی نے کہا, جو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہو. دیکھیں سجل علی ہو, شہریار منور ہو, کچھ بھی ہو, ان کو تو کوئی کسی نے ہائر کیا نا, ان کو تو نہیں, یہ اپنے گھر سے شراب تو نہیں لے کے, انیشیٹر تو نہیں تھا نا, یہ تو نہیں وسکی کی بوٹل لے کے آتا کہ جی میرے خیال سے نا مجھے وسکی کی بوٹل پکڑنی چاہیے, میرے خیال سے مجھے یہ ڈریس پہن لینا چاہیے. ان کو کسی نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ڈریس پہننا ہے, آپ نے یہ پہننا ہے, آپ کے ہاتھ میں شراب ہوگی. ہو سکتا ہے وہ, میں ان کے بارے میں اس نے ذہن رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے انہوں نے رجسٹ بھی کیا کہ نہیں یار یہ تھوڑا اوور ہو رہا ہے, نہیں آپ کریں یار, آپ اگر فیم چاہتے ہو نا تو یہ کرنا پڑے گا بھائی, اسی طرح ہوتا ہے, تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہو جاؤ. تو سم ٹائمز actually these actors and actresses and these people they are put in situation کہ it's your career on the line now, if you don't do this we will cancel you. اور دیکھیں اب یہ بندہ احد رضا میر جو ہے ریزیڈنٹ ایول میں جتنے بھی کیریکٹرز ہیں اسی سے وہ سین کروایا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ کیوں, کیونکہ there is an agenda, there is a point کہ ہمیں نا اس اسٹیریو ٹائپ کو بریک کرنا ہے کہ مسلمان بھی اوپنلی اس سین میں انوالو ہوتا ہے. دیکھیں گناہ گار ہم سارے ہیں, but the problem comes when a sin is advertised, when a sin is broadcasted, when a sin is glorified and glamorized, that's when the real problem is. دیکھو ہر بندہ گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے کہا کہ کلو بنی آدم خطا, ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے گناہوں پہ تب تک پردے ڈالتا ہے
جب تک انسان خود اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے. اور اگر انسان اپنے گناہوں پہ پردے خود نہ ڈالے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں پہ پردے نہیں ڈالتا, اللہ بھی اس کو جو ہے نا اس کو ایکسپوز کرتا ہے. سو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے, ہمیں جو پرابلم اصل میں ہے نا وہ اس چیز سے ہے کہ چلو گناہ تو چلیں, جو ہے وہ توبہ اپنی کرے, یہ جو آپ پبلکلی اس کو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو آپ گلیمرائز کر رہے ہیں اور آپ اس کو یو نو یو گیٹنگ پیپل ٹو لک اپ ٹو اٹ, دیٹس ویئر دی ریئل گناہ دیکھیں, گناہ کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں نہ جا رہا. آپ گناہ کی کو چھپایا تب جائے جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے. یہاں پہ تو الٹا ہو رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے, سامنے لایا جا رہا ہے اس کو, جیسے آپ نے کہا گلیمرائز کیا جا رہا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جتنے بھی آپ کے یہ پیجز ہیں ڈفرینٹ جو کہ اس شوبز سے ریلیٹڈ ہیں, وہ اس کو کھلے عام پروموٹ کر رہے ہیں. اور جو ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ نظر رکھنی تھی, پیمرا وغیرہ, مجھے نہیں سمجھ آتی ان کا کام آخر کیا ہے. اگر ان کا کام ان جیسی چیزوں کو روکنا نہیں ہے تو پھر ان کا کام آخر کیا ہے؟ What do people do in that office when they come to office every day? What do they actually do? ویری ویلڈ پوائنٹ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور ہمیں جو ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے